نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا درس دیا ہے کہ توبہ یہ ہر شخص پہ فرض ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ تو ظلم کرنے والا ہے، وہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ امت پہ بھی ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی خبر دی اور فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول کی بات سمجھنے والی ہے۔ خالق ارض و سما نے ایسی شخصیت پیدا ہی نہیں کی۔ سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں توبہ کیا کرو، میں بھی ہر روز اللہ کے سامنے 100 مرتبہ لوٹتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں واتفقت الامہ على ان التوبة فرض على المؤمنين۔ امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ مسلمانوں پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر توبہ کرنا فرض ہے، لیکن توبہ وہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوح، ایسی توبہ، پختہ توبہ جس کے بعد انسان برائی کی طرف پلٹ کے نہ آئے۔ کون سی توبۃ نصوح ہے؟ جس میں 7 شرطیں موجود ہوں۔ خالق و مالک اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کی جائے۔ الاخلاص، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اپنے خالق و مالک کو منانے کے لیے جو توبہ کی جائے وہ توبہ قابل قبول ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ خالق و مالک صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے انسان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، یہ توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا توبہ چونکہ انسان کے گناہوں کو دور کر دیتی ہے، ان التوبہ تجب ما قبلها۔ توبہ کرنے والا شخص توبہ کر لیتا ہے، سابقہ زندگی کے گناہوں کو خالق و مالک معاف کر دیتے ہیں۔ جب خالق و مالک نے ہی معاف کرنا ہے تو پھر اس توبہ کے عمل کو خالص کرے تو اسی کے لیے خالص کرے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے دوسری شرط جس کا خیال کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے الاقلاع عن الذنب۔ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایک شخص رات کی تلخی میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے خالق و مالک میں نماز نہیں پڑھتا، توبہ کرتا ہوں معاف کر دے۔ نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، توبہ کیے جا رہا ہے، یہ توبہ قبول نہیں۔ ایک شخص جھوٹ سے توبہ کر رہا ہے، جھوٹ مسلسل بول رہا ہے، اس کی توبہ نہیں۔ الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرنا اس کی قبولیت کی علامت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه۔ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے
اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر کرتا ہی جائے تو سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنْهُ نَزَعَ، اگر وہ گناہ کو پہلے چھوڑ دے، وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، استغفار کرے اور اللہ کے سامنے لوٹ کے آ جائے، تو خالق و مالک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس سیاہ دل کو بھی سفید کر دیتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط الندم، انسان شرمندہ ہو، اے خالق و مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں، پریشان ہوں، شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ان علمت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ اور اللہ سے توبہ کر لو، خالق و مالک تجھے معاف فرما دے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، آج کسی بھائی سے گزارش کی جاتی ہے، بھائی نماز پڑھا کرو۔ کوئی شخص یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ میری غلطی ہے، میں شرمندہ ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں نادم و پریشان ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، بلکہ جواب یہ دیتا ہے، جناب آفس سے ٹائم نہیں، جناب مشغولیت بہت ہے، اللہ تیری مشغولیت کو کم کرے اور تیری اوپر ایسی رحمت کا نزول فرمائے کہ تو نماز کو بھی ایک مشغولیت سمجھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو دین میں استقامت نصیب فرمائے۔ توبہ کی قبولیت کی شرط جس طرح اخلاص ہے، جس طرح گناہ کو چھوڑ دینا ہے، جس طرح شرمندہ ہونا ہے، اعتراف کرے، اقرار کرے اللہ کے سامنے، خالق و مالک غلطی کر لی ہے، میں اقرار کرتا ہوں، انکار نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، ایک انسان جب اعتراف کر لے، اقرار کر لے، اے خالق و مالک میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ اعتراف، یہ اقرار اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، خالق و مالک اس اعتراف کے بعد اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ توبہ کی قبولیت کی پانچویں شرط العزم على ان لا يعود فيه، اس بات کا عزم کرے، پختہ عہد کرے، اے خالق و مالک جس گناہ سے توبہ کر رہا، آج کے بعد اس گناہ کو دہراؤں گا نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشة، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ مومنوں کی بھی علامت یہ ہے، جب وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ذکر اللہ، سب سے پہلے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر لاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
ثلاث مرات غفر له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. 3 مرتبہ جو یہ کلمات کہہ دیتا ہے استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہے تو خالق و مالک پھر بھی اس کو معاف کر دیتے. میرے معزز اور میرے محترم بھائیو، اس آیت نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ والے جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں یہ یقین رکھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی وہی دینے والا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے، اس گناہ کو دہراتے نہیں، بار بار نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا، بلکہ چھوڑ دیتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا. اور یہ عزم اللہ کے ہاں اتنا مقدر والا ہے کہ خالق و مالک اس عزم کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. توبہ کی قبولیت کی 6ٹھی شرط ترک رفقت السوء، بری مجالس، برا ماحول، برا معاشرہ چھوڑ دیا جائے. ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے كان رجل من بني اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا قتل 99 انسانا، 99 لوگوں کا قاتل تھا. فخرج يسأل، باہر نکلا اپنے گھر سے سوال کرتا ہے. فأتى راہبا، ایک پادری کے پاس آیا، راہب کے پاس آ کے سوال کرتا ہے الی توبہ، کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ قال لا، راہب نے جواب دیا 99 لوگوں کا قاتل اور توبہ. تلوار نکالی فقتلہ، اس کو بھی قتل کر دیا. پھر دوبارہ کسی نیک آدمی کے پاس پہنچا، سوال کرتا ہے الی توبہ، 100 کا قاتل ہوں، توبہ ہے؟ قال نعم، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، توبہ اب بھی تیری اللہ قبول فرما سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ائت قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس ماحول کو چھوڑ دو، وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. وہ شخص توبہ کرتا ہے، چلتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے راستے میں ہی موت آ گئی، گر گیا. اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا، فاختصمت فيه ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں اور وہ فرشتے جو انسانی روح کو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں. دونوں کے اندر یہ بات چلی، رحمت کے فرشتے یہ کہتے نظر آئے یہ توبہ کر چکا ہے، اس کی روح کو جنت میں لے جانا چاہیے، اور عذاب دینے والے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں اس نے نہ تو نماز پڑھی ہے، نہ اس نے اللہ کو یاد کیا ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے. خالق ارض و سما نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا سنو، نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کا معاشرہ، ان دونوں کی پیمائش کرو. اگر اس کا دست خاکی برے لوگوں کے قریب ہوا تو یہ عذاب کا مستحق ہے، اور اگر اس کا دست خاکی نیک لوگوں کی طرف رواں دواں تھا اور نیکی کی غرض سے جا رہا تھا، اگر اس کی قربت نیک لوگوں کی طرف ہوئی، رحمت کے فرشتوں تم اس کی روح کو لے جانا. پیمائش کی گئی، فوجداه الى هذه اقرب بشبر، پیمائش کی گئی. یہ شخص جب زمین میں گرتا ہے اس کا جسد خاکی ایک مالش نیک لوگوں کے قریب تھا. فیصلہ کر دیا گیا چونکہ یہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، نیکی کی غرض سے جا رہا تھا، توبہ کر کے جا رہا تھا، حکم ربانی ہوا اس کی روح کو ملائکۃ الرحمہ
رحمت کے فرشتوں کو دے دی جائے، جنت کی پرواز کرے گا۔ مسلمانوں، توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے، جس معاشرے میں، جس مجلس میں تمہیں گناہ کرنا پڑتا ہے، اس مجلس سے گریز کرو، نیک مجلس کو اختیار کرو۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس وہ اختیار کرو جو مومنوں کی مجلس ہے۔ ولا يأكل طعامك الا تقي، اور تمہارا کھانا متقی کھائے۔ تم نے حلال کمایا ہے تو یہ حلال کمائی کسی نیک آدمی کے سامنے ہی جانی چاہیے۔ وہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس وہ اختیار کرو جو مومنوں کی مجلس ہے۔ ولا يأكل طعامك الا تقي، اور تمہارا کھانا متقی کھائے۔ تم نے حلال کمایا ہے تو یہ حلال کمائی کسی نیک آدمی کے سامنے ہی جانی چاہیے۔ آخری شرط، توبہ موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب انسان کو فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، اور انسان کی روح فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، جب انسان کی روح پرواز کرنے کے قریب ہو، پھر انسان توبہ بھی کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها۔ مسلمانوں، اللہ نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے، اور اس دروازے کا عرض اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، یہ کھلا ہے، اور خالق و مالک تو آوازیں دیتے ہیں، هل من مستغفر، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، هل من تائب، کوئی ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جن کے بارے میں خالق و مالک کے پیغمبر ہی فرماتے ہیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ خالق و مالک دن کو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے رات کی تاریکی کے دھوکے میں آ کے گناہ کیا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی لے لے۔ اور خالق و مالک رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن میں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ گناہ کیا ہے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دروازہ بنایا ہے توبہ کا، یہ قیامت تک کھلا ہے۔ کوئی شخص جب بھی پلٹ کے آ جائے، خالق و مالک اس وقت ہی اس کو معاف کر دے۔ یہ 7 شرطیں جس توبہ میں پائی جائیں، وہ توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول۔